وہ جن ٹیک لگا کر بیٹھا اور اپنا پہلو سمیٹتے ہوئے مزید کہنے لگا کہ جس نے بھی والشمس پر محنت کی اور کوشش کی، کوئی مجھے ایسا فرد نہیں ملا کہ اس کی اولاد کے مسائل حل نہ ہوئے ہوں اور اس کی نسلیں ہری بھری نہ ہوئی ہوں اور اس کو بیٹے جیسی دولت نہ ملی ہو، مجھے یاد نہیں۔ ہم ان کی یہ بات سن رہے تھے، اچانک ایک ہوا کا ایک بہت بڑا بگولا اور جھکڑ چلا۔ جب وہ چلا ہم سارے اس بگولے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اس بگولے کی طرف متوجہ ہوئے ہم حیران ہوئے، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر ہوئی، اس میں سے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں نکلیں اور ہمارے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے ہمیں دیکھنے لگیں۔ عالم جن اپنی کیفیت میں ایسا مدہوش تھا، اسے کسی چیز کا احساس نہ رہا۔ میں نے عالم جن کا بازو تھاما تو اس نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ ذرا خاموش ہوں، ایک بہت بڑا مجمع جنات کا اچانک آ گیا ہے۔ ہم سب خاموش رہے۔ حاجی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات کیسے آئے؟ تو انہوں نے عجیب بات سنائی۔ کہا کہ اب ہم یہاں سے 3500 میل دور رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں، وہ بے اولادی کے لیے کوئی حل بتاتے ہیں، تو ہم اس بے اولادی کے حل کے لیے نکلے ہیں۔ ہم میں سے اکثر وہ خواتین ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، ساتھ ان کے شوہر اور ان کے والدین بھی ہیں۔ یوں بنتے بنتے ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا اور یہ قافلہ ملنے آیا۔ ہم نے ادھر ادھر سے پوچھا تو بہت سے جنات نے بتایا کہ وہ حضرات فلاں جگہ بیٹھے ہیں۔ یوں ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ حضرات تک پہنچے۔ ان میں سے ایک بوڑھی خاتون مجمع سے باہر آئی، ہاتھ جوڑ کر صحابی بابا کے پاؤں پڑ گئی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کسی نہ کسی طرح ہمارا مسئلہ حل کریں اور کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کریں۔ صحابی بابا نے انہیں تسلی دی کہ تم مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں ضرور بالضرور اس کا راستہ ملے گا۔ صحابی بابا نے تسلی دی اور ان سب کو بٹھایا۔ اسی دوران حاجی صاحب نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں، ان کو کھلایا پلایا، تسلی دی اور فرمایا تم وقت پر پہنچے۔ 100% اسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی اور بے اولادی کے لیے بھی تذکرے ہو رہے تھے اور اسی کے علاج کے لیے ساری محنت ہو رہی تھی۔ جب سب نے کھا پی لیا اور کچھ تسلی ہوئی تو میں نے بوڑھے عالم جن سے عرض کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک ایک کو سورۃ والشمس کی ترتیب بتائیں، آپ سب کو سورۃ والشمس کا مستقل لیکچر دے دیں اور انہیں اس کے کمالات، برکات، اس کی تاثیر اور اس کی کیفیات بتائیں۔ بوڑھے عالم جن کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کا وجدان بڑھ گیا اور ان کی کیفیات بڑھ گئیں، درد سوز بڑھ گیا، ان کی توجہ بڑھ گئی۔ روتے سسکتے لہجوں کے ساتھ سارے مجمع متوجہ کر کے بوڑھے عالم جن نے جو بات کہی، میں چاہوں گا کہ قارئین کو وہ بات سنا دوں۔ بوڑھا عالم جن بولا، اے جنات کے لشکر، میں خود بھی جن ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں اس جنات کے قافلے میں سے ہوں جس قافلے کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، اور شاہی خاندان بھی وہ شاہی خاندان جنہوں نے ہمیشہ اسلامی حکومت کی ہے اور جنات کے کسی گروہ کو یا انسانوں کے کسی گروہ کو آج تک تکلیف نہ دی، درد اور دکھ نہ دیا، پریشان نہ کیا۔ اے جنات کا گروہ، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بے اولادی کے لیے کوئی حل بتاؤں۔ میں نے اپنی صدیوں پرانی زندگی میں جنات کو تکلیف، دکھ اور پریشانی دیتے دیکھا ہے، اور جنات کو مخلوق خدا، خاص طور پر انسانوں کو نقصان اور حاملہ عورتوں کے بچے اور ان کے حمل کا دشمن دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر حمل ٹھہرا، ادھر جنات نے اپنی شرارت کی، یا 1 مہینہ یا 3 مہینہ یا 5 یا 7 مہینے، اور یوں حمل گر گیا۔ میں نے مردہ جسموں کے بچوں کے ساتھ ماؤں کو لپٹتے روتے دیکھا کہ شاید یہ زندہ ہو جائیں، اور ادھر اس خبیث جن کو ہنستے مسکراتے دیکھا کہ انسان ہمارے بعد پیدا ہو گئے ہیں، ہم انسانوں سے پہلے تھے، یہ دھرتی، یہ دنیا ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہاں کا اقتدار، یہاں کا قبضہ، یہاں کا ملک اور یہاں کی حکومت ہماری ہے۔ یہ انسان کون ہیں؟ کیوں آئے؟ ہم نے انہیں نہیں جننے دینا، ہم نے ان کی نسلوں کو ختم کرنا ہے۔ بوڑھا عالم جن جذبات کی کیفیت کے ساتھ چیخا،
اس کی اس درد بھری آواز کو سارا مجمع سن رہا تھا۔ بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں رو رہے تھے، باقی تمام سکتے کے عالم میں اس کی آواز کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں عالم ہوں، بڑھاپے کی سردیں پار کر رہا ہوں۔ میری آنکھ نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ کچھ خبیث جنات جب میاں بیوی ملتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس سرور اور سکون کے لمحات کو چھین لیتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تسلی نہیں ہوتی اور تسکین نہیں ہوتی، اور یوں آپس میں گھریلو جھگڑے، طلاقیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں، اور نہ بھی اجڑے تو ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرتیں زیادہ اور محبتیں ختم یا کم ہو جاتی ہیں۔ ظالم جنات، تم نے انسانوں کا جینا ختم کر دیا ہوا ہے۔ تم رکاوٹیں ایسی پیدا کرتے ہو جس سے نقصان اور حادثات ہوتے ہیں، جس سے ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے چوٹیں زیادہ لگتی ہیں۔ اے قوم جنات، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اولاد کے لیے کوئی عمل بتاؤں۔ تھوڑی ہی دیر میں چیخ و پکار کی آواز آئی۔ جنات مرد، جنات عورتیں چیخنے لگے، کیا ظالموں کی سزا ہمیں بھی ملے گی؟ ہم تو ظالم نہیں ہیں، کیا ہم بے آسرا، بے سہارا، بے یار و مددگار چلے جائیں گے؟ کہ ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب ہمیں خالی جولی بھیجیں گے؟ کیا ہم کسی اور دروازے کو جا کر چھانیں؟ ہم اور آخر کہاں جائیں؟ یہ چیخ و پکار تھی، یہ نالا فریاد، یہ نالا و فریاد تھا، یہ غم کی آوازیں تھیں۔ قارئین یقین جانیے، ان آوازوں سے خود میرے آنسو نکل گئے، لیکن بوڑھے عالم جن نے ان کی آوازیں سنی انسنی کر دیں، اور بوڑھا عالم جن کہنے لگا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں نقشے دکھاؤں، آؤ میں تمہیں اجڑے گھر کی کہانیاں سناؤں، آؤ میں تمہیں سسکتی ماؤں کے وہ درد بھرے قصے اور وہ درد بھری انوکھی داستانیں سناؤں کہ جنات نے ان کے گھروں کو کیسے برباد کیا اور جنات نے ان کی زندگی کو کیسے اجاڑا۔ میں خود جن ہوں، لیکن مجھے جنات سے دل سے نفرت ہے۔ آپ بتائیں میں نفرت کیوں کرتا ہوں؟ اپنی قوم سے نفرت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن میرا اندر کا درد، میرا اندر کا غم اور میری اندر کی سوچیں مسلسل ایک بات کو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں، اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اگر اپنے آپ کو سلجھانا ہے تو لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑو۔ میرے رب کو کفر برداشت ہے لیکن ظلم برداشت نہیں۔ ظلم بھی ایسا جو ماؤں سے بچے چھین لے۔ یہ کام تو فرعون نے کیا تھا۔ بوڑھا عالم جن چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم سب فرعونی ہو، جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاؤ میں دکھ درد کا مداوع نہیں کروں گا۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے عالم دیکھا ہے، میں صدیوں لوگوں کے درد، دکھ اور غم دیکھا ہے، پھر میں نے ایک عمل کا چلہ کیا ہے، آخر میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ایک ایسا قرآن کا عمل ہے جس سے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تم کیوں آئے؟ جاؤ، جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا۔ اس کے لہجے میں درد، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ اور سوز تھا۔ اس کے لہجے میں ایک کیفیت تھی اور وہ کیفیت بتا رہی تھی یہ کچھ کر دے گا، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ادھر سے جنات کے پورے مجمع میں آہ و پکار، کوہرام اور رونا تھا۔ آخرکار اس سارے معاملے کو حاجی صاحب اور صحابی بابا نے سلجھایا۔ دونوں کھڑے ہو گئے اور اس جن کو پکڑ کر بٹھایا اور حکم دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرا مقام اور عمر آپ سے زیادہ ہے تو خاموش ہو جائیں۔ بوڑھا عالم جن سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا اور نیم بیہوشی کی حالت میں گر گیا۔ اس کو دباتے رہے۔ تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آیا، پانی پلایا، پھر صحابی بابا نے اس کو سمجھایا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حقیقت ہے، اور سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں، ان درد مندوں کے دردوں کا مداوع آخر کیا ہے۔ بہت تسلی دی اور اسے ایک ترغیب دی اور کہا کہ میرا حکم ہے کہ اس آئے مجمع کو سود و شمس کے فائد اور کمالات اور ترکیب ضرور بتائیں تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں، ہرے بھرے واپس جائیں۔ آخر کار بوڑھے عالم جن نے پہلے ترکیب بتائی کہ جو شخص سود و شمس روزانہ صرف 40 بار پڑھے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی، یا وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے، 40 دن، 70 دن
یا 90 دن، اور اگر مراد حاصل نہ ہو تحصول مراد جب تک مراد حاصل نہ ہو۔ یہ پڑھے۔ ترکیب بتانے کے بعد بوڑھا عالم جن اپنی پوری کیفیت کے ساتھ اپنے درد مندی آواز کے ساتھ پھر بولا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ ترکیب بتا دی ہے، اب جو شخص اس کو یقین کے ساتھ، دھیان اور درد کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کرے گا وہ اس کا 100% نفع پائے گا۔ دیکھو جلدی نہ کرنا، عجلت نہ کرنا، 40 مرتبہ صبح شام پڑھنا، اگر سارا دن پڑھنا تو اور بہتر ہے، اور گھر کے سارے افراد ضرور پڑھنا، اگر گھر کے سارے افراد نہ پڑھ سکے تو خود ضرور پڑھنا۔ بوڑھا عالم جن کہنے لگا یہ علم میری زندگی کے سال ہا سال تجربات و مشاہدات میں ایک انمول ہیرا ہے، ایک انمول موتی ہے، اور کوئی بھی شخص آج تک اس کو میں نے یہ عمل بتایا ہو، اس کا مسئلہ اور خاص طور پر اولاد کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو، مجھے یاد نہیں۔ ایسے لوگوں کو اس کا کمال ملا، اس کی تاثیر ملی، جو اپنی اولاد کے بارے میں آخرکار مایوس ہو کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا بس اب بے اولادی ہمارا مقدر ہے، ہم ہمیشہ بے نام و نشان اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انہیں اس کا 100% رزلٹ ملا اور 100% کمال ملا۔ کیا واقعی اس عمل سے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور ایسا رزلٹ اور ایسا کمال کہ کسی کو شاید یقین ہی نہ آئے کہ واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ جنات کا تمام مجمع یہ ساری باتیں بہت اعتماد، یقین اور توجہ سے سن رہا تھا اور مسلسل رو رہے تھے، اور بہت سے لوگوں کے منہ سے جزاک اللہ، شکریہ، مرحبا کے الفاظ نکل رہے تھے، اور وہ لوگ بہت ٹکٹکی باندھ کر یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ سنتے سنتے ایک خاتون بولی، کیا واقعی اس عمل سے اولاد ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی اس سے میری بہو کی جھولی بھر جائے گی؟ بس یہ بات کیا تھی؟ شاید کوئی آگ لگانے والی بات تھی۔ ایک پال میں بوڑھا عالم جن جو کہ بہت زیادہ جلالی لیکن بہت باکمال بولا، آپ جیسے بے یقین کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا جو شرطیں مانگے، ضمانتیں مانگے۔ کیا میں رب ہوں؟ کیا قرآن میرا بنایا ہوا ہے؟ کیا میں نبی ہوں؟ کیا قرآن میرے اوپر اترا ہے؟ آخر تم نے یہ بات کیوں کہی؟ ٹھیک ہے، میں مزید عمل کے فائدے نہیں بتاتا۔ بوڑھے عالم جن کے جلال کو دیکھ کر صحابی بابا پھر اٹھے، تسلی دی اور کہا، نہیں۔ وہ بوڑھی خاتون اپنے درد اور اپنی پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے یہ سوال کر رہی تھی، آپ ان کو بتائیں، ناراض نہ ہوں۔ میں سوچنے لگا آج کی محفل میں جو آنن فان جتنے واقعات ہوئے ہیں، ایک تو گمان، تصور اور خیال میں نہیں تھے، اور یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور اگر آج صحابی بابا نہ ہوتے تو میرے خیال میں یہ تمام قصے کہانیاں ادھورے رہ جاتے، اور لوگوں کو جتنے کمالات ملنے تھے وہ نہ مل پاتے۔ شاید جنات کے قافلے کا آنا بھی ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ وہ 3500 میل سے سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے، تو شاید ان کا آنا بھی ایک بہت بڑی خیر خواہی تھی۔ یہ باتیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اور بوڑھا عالم جن مسلسل بتائے جا رہا تھا اور کہے جا رہا تھا۔ ایک بات اور کہی۔ بوڑھا عالم جن کہنے لگا کہ دیکھو، ایک میری بات یاد رکھنا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کے ایسے وعدے دوں اور اللہ کی ایسے نعمتیں دوں اور نعمتوں کی بھی انتہا دوں، کیونکہ انسان جب اپنی آخری نعمت کو پانا چاہتا ہے یا پھر اپنی بات کی کوئی آخری تصدیق کرتا ہے تو قسم اٹھاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسم اٹھا کر اس رب نے اپنی مخلوق، انسان ہو یا جنات، سب کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس صورت کو یقین، اعتماد، توجہ اور پورے بھروسے کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو پوری کی پوری نعمتیں، رزق، مال، عزت، صحت، برکت اور اولاد، وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ایک انوکھا یقین دلایا ہے۔ اتنی قسمیں اٹھا کر میرے مولا، میرے رب نے کہا ہے کہ میرے بندو، آؤ اس صورت سے دوستی لگاؤ، اس کے کمالات میں ڈوب جاؤ، تاثیر میں کھو جاؤ، تمہیں بے پناہ نعمتیں اور رزق ملے گا۔ اللہ کے جلال، عزت کی قسم، اللہ کے وقار کی قسم
اور اللہ کے مراتب کی قسم میں اپنے اس علم کی بنیاد پر جو علم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں منتقل ہوا ہے اور لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہوئے بوڑھے عالم کے لفظ کپ کپا گئے، اس کی زبان تھر تھرا اٹھی، اس کی گونج بڑھ رہی تھی، اس کا جلال پورے جوبن پر تھا۔ وہ بوڑھا جن بولا کہ لوگوں، میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، جو اس کو یقین کے ساتھ کرے گا اور کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے کرے گا، اللہ اس کو دے گا اور ضرور دے گا۔ اور پھر بوڑھا عالم جن کہنے لگا، اگر تم اس کی تاثیر اور چاہتے ہو پھر ایسا کرو، 1 پاؤ کالی مرچ اور 1 پاؤ دیسی اجوائن صاف ستھرا کرا کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈبوں میں محفوظ رکھیں، روز جتنا پڑھیں اس پر دم کریں، اور عورت 7 کالی مرچ اور 1 چٹکی اجوائن دودھ یا پانی کے ساتھ صبح نہار منہ اور شام عصر کے بعد کھا لیا کرے۔ 1 ماہ، 3 ماہ، 7 ماہ، 9 ماہ یا مستقل شفا یابی تک کالی مرچ اور اجوائن کا ساتھ استعمال اس کی طاقت، تاثیر، اس کی قوت اور اس کے کمال کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بوڑھے عالم جن نے بات ختم کی، میں نے صحابی بابا کی خدمت میں عرض کیا، آپ جنات کے مجمع کے لیے دعا فرمائیں، یہ واپسی کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ میں نے جنات کے مجمع کی طرف نظر اٹھائی، بہت بہت اور بہت ہی خوش تھے، ان کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں، اور پہلے وہ غم سے رو رہے تھے، اب خوشی سے رو رہے ہیں۔ ان کا پل پل، ان کی سانس سانس، ان کے لمحے لمحے محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ صحابی بابا نے پرسوز دعا فرمائی، ان دعا کے لفظوں میں یہ لفظ بھی شامل تھے کہ یا اللہ، تو خالق اور کلیم، تو مبدی ہے اور تو باری ہے، اے اللہ تو چاہے تو اولاد دے دے، تو نہ چاہے تو کبھی نہ دے، اے خالق تیری تخلیق میں اگر کوئی فیصلے نہیں تو آج فیصلے فرما دے، اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا اور نہیں کرنا تو آج کر دے۔ اللہ تیری منت کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اے اللہ تیری بار بار منت کر رہے، اے اللہ تو چاہے گا تو ان بے اولادوں کو اولاد دے دے گا، یا اللہ تو نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ مولا شت و شمس تیری کلام ہے اور تجھے اختیار ہے کہ اپنے کلام کی تاثیر بندوں سے لے لے، وہی کی برکات سے بندوں کو محروم کر دے۔ مولا بندے سیاہ کار گنہگار ہیں، تو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک پل میں اپنی چاہت کو بدل دے، اس بات پر بھی قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ اے سخی، اے کریم اللہ، ان بندیوں کی دعا قبول فرما، ان کی مناجات اور آہوں کو قبول فرما، ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ان کو دنیا و آخرت کی خیروں اور اولاد نرینہ سے نواز۔ آمین آمین آمین۔